تو اس میں مزید یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل کہ میرا فلاں بندہ وہ مجھے راضی کرنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہا ہے اور مجھے وہ راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو کہ میری رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا، ان رحمتی غلبت علیہ، کہ میری رحمت جو ہے اس نے اس کو ڈھانپ لیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو فلاں شخص پر۔ پھر اس کے بعد جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی بات، وہی کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علی فلان۔ پھر اس کے بعد حاملین عرش فرشتوں کے آس پاس کے جو فرشتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو فلاں پر، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے تمام فرشتے یہی کلمہ دہراتے ہیں۔ اس کی ایک باز گشتی پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فلاں شخص کے اوپر ہو۔ اور پھر اس کے بعد ثم یہبط الی الارض، کہ یہی کلمہ، یہی بات زمین تک اترتی ہے اور زمین والے بھی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فلاں شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو اس سے انسیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور اتنی عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ کی کہ لوگ دیکھیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عابد کیسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کی نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھی، ریاکاری والی نیت تھی۔ تو اب اس شخص نے عبادت شروع کی اور لوگ جب بھی اس کو دیکھتے تو وہ اس کو نماز میں مشغول پاتے، سب سے پہلے مسجد میں وہ شخص پہنچ جاتا۔ لیکن اس شخص نے مشاہدہ کیا کہ جب وہ لوگوں کے پاس سے گزرتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے انظروا الی ھذا المرائی، اس ریاکار شخص اور اس منافق شخص کو دیکھو، یہ اب نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس منافق شخص کو دیکھو اب یہ عبادت کے اندر مشغول نظر آ رہا ہے لیکن یہ ریاکار ہے۔ اس طرح کی بری بری باتیں اس کے پیچھے کرتے تھے۔ تو اس شخص نے 6 مہینے تک وہ اسی طرح عمل کرتا رہا، عبادت میں مشغول رہا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی رائے اس کے بارے میں تبدیل نہ ہوئی۔ پھر اس نے اپنے دل میں یہ نیت کی کہ شاید یہ میری ریاکاری کا ایک مجھے صلہ مل رہا ہے اور اس کا مجھے پھل مل رہا ہے، تو میں اپنی نیت کو صحیح کرتا ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی نیت صحیح کی اور خالصتاً اس نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں لوگوں کے سامنے عابد مشہور ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اعمال صالحہ میں مشغول ہوں گا۔ تو اس نے جب یہ عمل، تو اس نیت کے ساتھ جب یہ اعمال شروع کیے تو پھر اس کے بعد جب لوگوں کے پاس سے اس کا گزر ہوتا تو لوگ یہ کہتے رحم اللہ فلانا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم کرے، کیسا یہ نیک شخص ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ ذکر فرمایا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو بھی اعمال کریں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو شفقت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قبولیت ملے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی انسان نعمت سمجھے اور خیر کے کاموں میں اس کو صرف کرے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرماتے ہیں اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گمنامی کی زندگی میں بسر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے بہت سارے لامحدود رنگ ہیں، کوئی بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو جس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے، چاہے اس کی شہرت ہو نہ ہو، مقبولیت ہو نہ ہو، وہ نعمتوں میں ہو یا مصیبتوں کے اندر ہو، تو بس اس کے دل کو ڈھارس اور تسلی مل جاتی ہے اور دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تمام آسمان والے، تمام زمین میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو پھیلا دیتے ہیں۔ جس طرح خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے۔ یہ حدیث شریف بیان ہوگی، اور اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات۔ حضرت ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے۔
حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھوڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چھوڑتے ہی سب سے پہلے جو بات فرمائی وہ یہ تھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو باہر تشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے مگر ان سے علیحدہ رہتے، یعنی کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نہ جانے دیا کرتی تھیں۔ ایک بار انہیں معلوم نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مویشیوں کی طرف چلے گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہن کے ساتھ ہیں۔ حضرت حلیمہ حضرت شیمہ سے کہنے لگی اس گرمی میں ان کو یہاں لیے پھر رہی ہو؟ بہن نے کہا اماں جان میرے بھائی کو گرمی ہی نہیں لگی، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا